رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله الرسول النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک اور سارے تھوڑا سا زور لگا کے پڑھ لیں. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اور کو بڑے بڑا سلام ہے یا تھوڑا سا السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، فضل کہ آج شمد المبارک چھوٹی سی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ قبول اور منظور فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سنت کو پورا کرتے ہو درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موسم معراج چل رہا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر ہی بات کہا کرتا ہوں کہ معراج اور میلاد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. معراج اور میلاد، میلاد اور معراج بس دو ہی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بس اللہ نے نجم کی قسم کھا کے، اگر نجم کو کھولا جائے نا تو نجم کی قسم کھا کے اللہ نے بتا دیا کہ مجھے قسم ہے نجم کی. نجم میں معراج بھی ہے، نجم میں میلاد بھی ہے. سبحان اللہ. اس میں سے ایک سبب کرتا ہے. لیکن میں آپ کو چند دو چار باتیں، معراج آپ کی ہوئی تو معراج ہوئی بہت زیادہ صبر کرنے کے بعد. ایک تحفہ ملا آپ کو، تحفہ معراج، اور باقی اس کے اندر جو کچھ ملا وہ اس تحفے کی فرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ لوگ ہو تو آپ لوگ نہ بولو تو آپ کے اوپر سے بے شک آپ کو کتنی اچھی تفسیر سنا دی جائے اشعار کی شکل میں تو آپ نہیں بولتے، ہلتے بھی نہیں جیسے. تو اگر بولنے لگ جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ اتنا اللہ کلام سنا گیا جو، لیکن یہی کلام میرے خیال سے اگر میں آئندہ پنجابی میں سنا دوں نا تو یہ زیادہ جو ہوتا ہے. کوشش کرو اس کو نا آئندہ جب پڑھو تو پنجابی میں سنا، پھر دیکھنا ان کا حال کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مہربان اللہ رب العزت ہمیں خیال عطا فرمائے. نبی کریم، میں موٹی موٹی مثالیں دوں گا، زیادہ لفظ پڑھ لکھ کے نہیں بولوں گا تاکہ سمجھ سبھی کو لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ واقعہ لمبا واقعہ ہے، بلکہ سالوں پر محیط ہے. سبحان اللہ. جو ایک لمحے میں ہو کے آ گئے. سبحان اللہ. لیکن محیط ہے سالوں پر، اور ہو سکتا ہے کئی سال ہی لگے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ کئی سال لگے ہوں، لیکن مالک نے وہ چند لمحوں میں اس لیے کر دیا کہ اس نے اس سیر کو خود کروایا. سبحان اللہ. اس کو انمول بھی تو کرنا تھا نا.
بے مثل و بے مثال بھی تو کرنا تھا، سبحان اللہ، نہ تو اس رب کی اپنی کوئی مثال تو نہ اس کے رسول کی کوئی مثال، اور چونکہ خود بھی بے مثل و بے مثال، رسول بھی بے مثل و بے مثال، تو یہ سفر بھی بے مثل و بے مثال بھی تو بنانا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس سالوں کو ایک لمحے پہ محیط کر دیا، سبحان اللہ، اور لمحہ اتنا آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی ساکن نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ ہل رہی تھی، اور جو پانی چل رہا تھا ابھی پانی خشک نہیں ہوا تھا، ابھی چل رہا تھا۔ سبحان اللہ، کہ یہ سفر معراج سارا کر کے واپسی بھی خالی حرم سے لے کر بیت المقدس تک 2 ماہ یا 2.5 ماہ کی مسافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سفر نہیں ہے، یہ خالی یہ سفر نہیں ہے، ایک فلسفی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ خالی سفر نہیں ہے، اس کے علاوہ یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، سبحان اللہ، بیت المقدس سے بالکل بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کا سفر، پھر آسمانوں سے 7 آسمانوں کا سفر، پھر 7 آسمانوں سے عرش معلیٰ تک کا سفر، پھر عرش معلیٰ سے رب تک کا سفر، سبحان اللہ، پھر اس رب سے ملنے گئے، اس لیے کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف سے ذرا اللہ نے یہی کہا نا، میں لے گیا اپنے بندے کو، اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا نا، اپنی طرف منسوخ کرنے سے پہلے سبحان لگایا تھا۔ کسی کے دل میں کوئی یہ بات نہ رہ جائے کہ جو لے گیا وہ کسی کمزوری، یہ ساری کمزوریاں میری ہیں، تمہاری، اس کائنات کی ہیں، میرے لیے کوئی کمزوری نہیں، میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جو چاہوں، جیسا چاہوں ویسا کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، اور وہ جانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں ہر کمزوری سے۔ اگر تم نے یہ مان لیا کہ میں پاک ہوں ہر کمزوری سے، تو پھر یہ سفر تم آنکھیں بند کر کے مان لو، اور اگر اس سفر میں تم نے کوئی نکتہ چینی نکالی تو اس کا مطلب ہے تم نے سبحان کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو جب سبحان کو سمجھا نہیں ہے تو تمہاری توحید ختم، اس لیے اس میں تو شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن میں ایک بات جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور جس کے لیے میں نے آیت بھی صبر کی پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر والوں کے ساتھ اللہ کیسے ہوتا ہے اس کا ایگزامپل دینے لگوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کے لمحات گزارے، اب وہ صبر کے واقعات بھی نہیں سناؤں گا کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ تو صبر کے جو آپ نے وہ لمحات اور جو وقت صبر کا گزارا، اور شدت صبر جو آپ نے گزاری، اس صبر کے بعد رب نے تحفہ دیا، سبحان اللہ، یعنی جہاں سے ثابت ہوا کہ صبر کے بعد رب عنایت دیتا ہے، رب کچھ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو یہ سبق ہے، اس میں سے اس پر صبر سے گزرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ کا انعام چاہیے تو بنا صبر کے انعام ملتا نہیں ہے، اور صبر تب آتا ہے جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے قرب، اللہ کا انعام چاہتے ہیں وہ تیار رہیں کسی وقت بھی کوئی مشکل، اور جو چاہے کہ بنا مشکل صبر مل جائے، کوئی صبر ملے گا تو پھر ہے نا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، سبحان اللہ، پھر انعام بھی ہوگا، پھر صبر اتنا ہوگا جتنا آپ کو سمجھ بھی نہ لگے، یعنی تکلیف اتنی آئے گی جتنی آپ سہ لو، اور اس کے بعد اس کا جب انعام ملے گا تو وہ بھی معراج کی شکل کی ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمیں نماز میں معراج نہیں ہوتی، حالانکہ معراج نماز کے اندر ہے ہر مومن کے لیے، لیکن نہیں ہوتی کیونکہ ہماری نماز ہی سیدھی نہیں ہوتی۔ جب نماز ہی سیدھی نہیں ہو
اور نماز سیدھا کرنے سے پہلے یہ صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ارے میں ہوں ہی صبر والوں کے ساتھ، کہاں ڈھونڈتے پھرتی ہو مجھے سے؟ مجھے ڈھونڈنا ہے تو صبر کو سینے سے لگا لو۔ تمہیں 10 روپے دیے ہیں تو 10 پہ راضی ہو جاؤ، 100 دیا ہے 100 پہ راضی ہو جاؤ، 1000 دیا ہے 1000 پہ راضی ہو جاؤ۔ 1000 دے کر اگر میں نے تجھ سے 900 روپے واپس مانگ رہی ہے تو ہنسی خوشی دے دو، ٹھیک ہے نا؟ ہنسی خوشی دے دو۔ واقعہ پڑھ لو، تاریخ اسلام پڑھ لو، مومنین کی تاریخ پڑھ لو، صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، تبع تابعین کی تاریخ پڑھ لو، اولیاء اکرام کی تاریخ پڑھ لو، آپ کو یہی ملے گا۔ انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین کا میدان کربلا سارا پڑھ لو، سن لو، وہ بھی سارے صبر ہے، وہ سارے صبر ہے۔ اللہ کا انعام، اللہ کا قرب صبر کے بعد ملتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے صابرین کے ساتھ ہوں، جب پھر عطا کرتا ہے تو صابرین کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت صبر کے بعد اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی، کیونکہ وہ اللہ خود بھی بے مثل و بے مثال تھا، اس کا رسول بھی بے مثل و بے مثال، تو سفر کو بھی بے مثل و بے مثال بنانے کے لیے اس نے سفر تو سالوں کا ہی کروایا، سفر سالوں کا ہی ہے، سال ہی لگے، لیکن اس نے ہر شے کو ثابت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوتے ہو نا جب تو سو کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اٹھتے ہو، تو اگر آپ کو گھڑی نہ دکھائی جائے تو آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ میں کتنا ٹائم سویا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر گھڑی ہوتی تو وہ بتاتے کہ کتنے سال لگ گئے ہیں، لیکن یہاں جو لمحہ لگا ہے، بہرحال یہ اللہ کی اس کی شان ہے کہ وہ جیسا چاہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر نیند طاری کی جائے تو نیند کی ایک میعاد ہے، ایک مدت ہے۔ ایک ہی طرف بندہ لیٹا رہے، 1 مہینہ اگر لیٹا رہے تو وہاں پر زخم بن جاتے ہیں، جس کو بیڈ سوٹس بولتے ہیں، وہ زخم بن جاتے ہیں۔ یہاں پر پتہ نہیں آپ پوری کائنات کو کتنے سال سلا دیا گیا، سبحان اللہ، کسی کو کوئی زخم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ اور میں نے کہا میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اب میں صبر کے بعد انعام ملتا ہے۔ صبر کے حوالے سے سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ بس صبر کے درس دینا تھا تھوڑا سا آپ کو، کہ خدا کا واسطہ ہے صبر کرنا سیکھو۔ صبر میں بہت کچھ ہے، صبر میں بہت کچھ ہے، صبر کرنا سیکھو۔ صبر کے بعد پھر معافی کا درس ہے۔ جو صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ معاف کرنا بھی اس کو آ جاتا ہے، اور جس کو معاف کرنا آ جاتا ہے وہ پھر رب سے بھی معافی لے لیتا ہے۔ جس کو یہاں پر معاف کرنا نہیں آتا نا، اس کو رب سے بھی معافی نہیں ملتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرا تو مجرم ہے، جو تیرے مجرم تھے ان کو تو سزا دلوا کے آیا ہے، تو مجھ سے کیسی معافی؟ ہاں، اپنے مجرموں کو معاف کرو نا تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو، پھر وہ بھی دے دے گا۔ زمین پر رحم کرو نا تو آسمان والا تم پر رحم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا ہوگا، ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اور اسی لیے مصائب کا، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ بے صبرے ہیں ہم، بہت بے صبرے ہیں۔ تو ایک سلیمان علیہ السلام کے وقت میں کسی شخص نے ایک فاختہ پالا، بڑی بولتی، اور فاختہ بولتی ہے، بڑی باتیں کرتی ہے، بلبل پالی اور بڑی باتیں کرتی ہے، لوگ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کو، اسپیشل کچھ لوگ ملنے آتے ہیں، لیکن بہانہ اس فاختہ سے باتیں کرنے کو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک طوطا آیا، تھوڑی دیر طوطے کی اور فاختہ کی آپس میں بات ہوئی، طوطا اڑ کے چلا گیا، فاختہ نے بولنا بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، یہ بات بڑی پتے کی ہے، اگر سمجھ لو تو، نہ سمجھو
تو وہ تو قرآن کو بھی نہیں سمجھتا. طوطا کان میں کچھ کہہ کے چلا گیا، فاختہ نے بولنا بند کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کے چلا گیا کہ حضور میں نے بڑے شوق سے فاختہ یہ لے کے آیا تھا، طوطے نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا کہا ہے. اس کے بعد یہ بولی نہیں ہے، اس کے بعد یہ بولی نہیں ہے. آپ جو پرندوں کی بولیاں، اور نبی کوئی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، سارے ہی نبی سارا کچھ جانتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کے رابطے میں ہوتے ہیں. جو اللہ کے رابطے میں ہو وہ سارا کچھ جانتا ہے. آپ نے اس فاختہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ فاختہ کہتی ہے حضور میں بولتی تھی، چہچہاتی تھی، یہ اس کو گانا سمجھتے تھے، یہ لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اصل میں وہ بولتی نہیں تھی. میں تو اپنا دکھڑا بیان کرتی تھی. میں تو قید میں تھی، سلاخوں کے اندر بند تھی. میں تو اپنا رونا بیان کرتی تھی. میں تو روتی تھی کہ میں آزاد بستی چھوڑ کے یہاں قید ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے تو کوئی آزادی کی صورتحال نظر نہیں آتی تھی. میرا تو وہ رونا تھا، لیکن میرے اس رونے کو یہ گیت سمجھتے تھے، یہ گانا سمجھتے تھے، یہ لطف اندوز ہوتے تھے، یہ خوش ہوتے تھے. ایک دن طوطے نے آگے مجھے کان میں کہا کہ یہ تو جو بولتی ہے نا، یہ تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو بولنا بند کر دے، خاموش ہو جا اور صبر کر. یہ باویلا کرنا بند کر دے اور خاموشی سے صبر کر. یہ جو درس ہے نا، خاموشی سے صبر کر، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پوری کائنات کے خزانے خاموشی کے صبر کے اندر. جو عورت خاموشی سے صبر کرنا سیکھ لیتی ہے، اس کے گھر کا رزق نہیں ختم ہوتا. چاہے ایک جس کو ڈول کہتے ہیں نا، وہ ایک چمچ کہہ لو، ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر سے برکتیں نہیں ختم ہوتی. اور جس عورت کا وبیلہ ختم نہ ہو، ہائے ہائے ختم نہ ہو، اس گھر کے اندر بوریوں سے اناج بھر کے رکھ دو، وہ بھی ختم ہو جاتا. کیا اور یہی مرد کا حال ہے. مرد بھی اسی طرح سے اگر وبیلہ کرتا ہے، خاموش صبر کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی بڑی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہ خاموش جو صبر ہے، یہ اپنے اندر بڑے خزانے، بڑا ہی رزق، بڑا ہی سمائے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو چھوڑا ہوگا. اس نے طوطے نے کان میں یہ بات کہی، کہا وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا کہ تم چپ ہو جا اور صبر کا دامن پکڑ لے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. تو میں تو آپ نہیں بولوں، میں نے اس کی بات اپنے پلے باندھ لی ہے. آپ سارے خوشحال ہو جاؤ گے. میری یہ بات آج فاختہ کی طرح اگر پلے باندھ لو گے، نہیں تو پھر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. پھر تو جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے. پلے باندھ لو، درود کو سینے سے لگا لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. درود کو سینے سے لگا لو، صبر کو، خاموش صبر کو پلے باندھ لو. اور جب معاف کرنا آ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ بہت قریب ہے تمہارے. پھر وہ شارع کے قریب ہے، دعا کر کے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے عطا کر دیا جائے گا. تو میں تو نہیں بول رہا ہوں. فاختہ نے تو صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کہا، میں نے تو نہیں بول رہا ہوں. آپ نے اس کے مالک کو کہا تو آپ یہ تو نہیں بولے گی. اس نے اب بولنا چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اس سے پہ آپ امید نہ رکھ. جس چیز کو اس نے پکڑ لی ہے نا، اپنے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کہتا میں اپنے کو نہیں کرتا، میرے کس کا امید، میں دیکھیے والدہ عاشق سا، ٹھیک ہے نا. میں تو اس کو کیا کروں گا. اس نے پنجرا کھولا، چھوڑ. اب فاختہ نے جب اڑی تو
کچھ باتیں کی وہ باتیں سن. اس نے کہا واہ مولا تو پاک ہے. سبحان اللہ. اے میرے اللہ تے میرے رب تو پاک ہے, تو نے مجھے انڈے میں رزق دیا, پھر انڈے سے تو نے مجھے باہر نکال کے ایک فاختہ کی شکل دی, پھر تو نے مجھے قید کیا ہے, پھر میں قید ہوئی, پھر اپنا پیغام طوطے کے ذریعے دیا, پھر میں نے صبر کیا, پھر صبر کا تو نے مجھے یہ انعام دیا کہ میں دوبارہ فضاؤں میں گھوم رہی. سبحان اللہ. تو پاک ہے مولا, سبحان ہے تیری ذات مولا. وہ یہ گیت گاتی ہوئی چلی گئی. اب یہی درس میں آپ کو دے کے بات ختم کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, صبر کو دامن میں پکڑ لو, صبر کو تھام لو, خاموش صبر کو تھام لو. واویلا کرنا چھوڑ دو, واویلا کرنا چھوڑ دو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع ہو جاؤ. اور اگر آپ کا دل مانے تو ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ. جب درود و سلام پڑھنے کا گروپ بنایا اس میں شامل ہو جاؤ. درود پڑھ کے دیتے رہو اور پھر دیکھو نظارے. سبحان اللہ. پھر آپ اس آیت میں آؤ گے ان اللہ مع الصابرین. پھر آپ کہو گے یا باری تعالیٰ تو نے کہا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. مولا مجھ سے جیسا بھی صبر ہوتا ہے, میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, پر مولا میں تو اسی قابل ہوں نا, میری تو کیپیسٹی اتنی ہے. تو کہتا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اب میں نے تھوڑا صبر کیا, زیادہ صبر کیا, تو کہتا ہے تو ساتھ ہے. جب تو ساتھ ہے, سبحان اللہ. اور اس صبر کو اپنا کے میں نے تیرے نبی پر درود بھی پڑھا ہے, اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ مجھ پر درود بھیجو, اس کے بعد میری اللہ کی ثنا کرو اور مانگو تو تو قبول کرتا ہے. اے میرے مالک درود بھی بھیج دیا, صبر بھی کر لیا, اور تم نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن کے اندر کہ تو صابرین کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے تو میرے ساتھ ہوا. سبحان اللہ. اب بتا بھی کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس اتنی سی بات ہے. پھر زندگی آپ کی, رزق آپ کے, دن آپ کے, راتیں آپ کی, سورج کی روشنی آپ کے لیے, چاند کی تمنائیں آپ کے لیے, پھر سارا کچھ آپ کے لیے. اور اگر یہ صبر نہ چھوڑا, صبر نہ پکڑا, تو پھر بات جو میں نے پہلے کی تھی جندے ہیں مگر جندے ہیں نہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ صبر کریں گے. اور یہ کرام نے بھی صبر کیا, زاہدین نے بھی صبر کیا, کاملین نے بھی صبر کیا, اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, آپ کی تمام آل نے صبر کیا. تو ہم نام ان کا جپتے ہیں اور صبر اس چیز کو اپناؤ. اللہ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو ہدایت دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ سارے دوست درود پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں. صلی اللہ, میرے ساتھ مل کے پڑھ, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ پاک, یا میرے مولا خصوص, یا رب العزت, یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر, یا